بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ میں ایک نام حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ملتا ہے، جن کی توبہ کا واقعہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے۔ حضرت معاذ کے والد کا نام مالک تھا اور آپ قبیلہ اسلم سے نسبی تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے کب اسلام قبول کیا اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، مگر غالب امکان یہی ہے کہ آپ نے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا ہوگا۔ ارباب سیان بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے گھر میں رہتے کہ جس کا نام خضرال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت خضرال کی ایک آزاد کردہ بندی تھی جو کہ وہیں رہتی تھی۔ ایک روز معاذ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور حضرت خضرال کی بندی سے زنا کر بیٹھے۔ جب یہ واقعہ حضرت خضرال کے سامنے پیش آیا تو آپ نے معاذ سے کہا، تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے اور اپنا خیال بیان کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ رسول خدا تمہارے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہیں۔ معاذ اپنے کیے پر نہایت شرمندہ تھے۔ آپ فوراً وہاں سے نکلے اور بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، یا خدا سے بخشش مانگ اور توبہ کر۔ آپ چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ آ گئے اور عرض کرنے لگے، یا نبی اللہ، مجھے پاک فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، کس چیز سے تجھے پاک کروں؟ معاذ نے عرض کیا، زنا سے اور اس کی ناپاکی سے۔ یہ سن کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور اس دوسری طرف پھیر لیا۔ معاذ بھی گھوم گئے اور دوسری طرف آ کر پھر حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے پھر اپنا رخ انور پھیرا اور صحابہ سے پوچھا، کیا یہ شخص دیوانہ ہے جو یہ بات دیوانگی سے کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص دیوانہ نہیں ہے بلکہ فرزانہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، کیا شراب پیے ہوئے ہے جو اس کی مستی یا نشے میں یہ کہتا پھر رہا ہے؟ اس پر صحابہ کرام میں سے ایک شخص اٹھا اور معاذ کا منہ سونگھ لیا، مگر ان کے منہ سے شراب کی بو محسوس نہ ہوئی۔ پھر حضور نے فرمایا، ممکن ہے اس نے عورت کو بوسہ لیا ہو اور اسے اپنے ساتھ چمٹایا ہو، اسے اپنے ساتھ سلایا ہو، اس کے ساتھ مذاق کیا ہو، اس کو یہ زنا کہہ رہا ہو۔ معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میں نے زنا کیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جس کے گھر میں معاذ تھے اور وہاں زنا واقع ہوا تھا فرمایا، اگر تم معاذ کی پردہ پوشی کرتے اور اس کے زنا کے قصے کو ظاہر نہ کرتے تو تیرے لیے بہتر تھا۔ غرض کہ جب حضرت معاذ نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم و سنگار کا حکم جاری فرما دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام انہیں مدینہ منورہ کے سنگسان میں لے گئے اور انہیں سنگسار کر دیا گیا۔ منقول ہے کہ جب آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی تو آپ اس وقت ایسا آیا کہ آپ تکلیف کی شدت کی وجہ سے بھاگنے لگے، لیکن اسی دوران ایک شخص کے ہاتھ میں اونٹ کے جبڑے کی ہڈی لگی جو اس نے حضرت معاذ کے دے ماری، جس کے بعد آپ کو اتنا سنگسار کیا گیا کہ آپ جاں بحق تسلیم ہو گئے۔ اس کے بعد جب لوگ حضور کے پاس گئے اور تمام واقعہ سنایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کیوں نہ چھوڑ دیا تم لوگوں نے؟ وہ بھاگتا تھا کہ وہ خدا سے توبہ کرتا اور اللہ عز و جل اپنی رحمت و کرم سے اس کی توبہ قبول فرماتا۔
اس کے بعد حضور نے حضرت معاذ کے لیے استغفار فرمائی اور فرمایا بلا شبہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو ساری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کے لیے کافی ہو اور سب کے لیے کارآمد ہو۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامہ حد کا نام توبہ رکھا، اس بنا پر کہ اس سے طہارت، برات اور نجات ہوتی ہے جس طرح کہ توبہ سے حاصل ہوتی ہے۔ در حقیقت توبہ قتل نفس کے حکم میں ہے، اور اس جگہ خود حقیقت میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل نفس کیا اور جان دے دی۔ اس سے بالا تر کیا ہوگا کہ خدا طلبی اور اس کے راہ میں چلنے میں جان دے دی جائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صراط المستقیم پر چلنے اور اس پر تا دم آخر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔